کیا ہو اگر زمین کا ایک حصہ سورج کے سامنے رہے اور دوسرا حصہ اندھیرے کے سائے میں رہے؟ یہ روشن حصہ کتنا گرم ہوگا اور اندھیرے حصے کو کتنی ٹھنڈ کا سامنا کرنا پڑے گا؟ سیارے کا کون سا حصہ اب بھی زندگی کے رہنے کے قابل ہوگا؟ اور آگے جا کر زمین کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہونے والا ہے۔ کیا ہو اگر سورج زمین کے ساتھ ٹائیڈلی لاکڈ ہو؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں ہمیں چاند کی ایک سائیڈ ہی نظر آتی ہے؟ ایسا اس لیے کیونکہ چاند ہمارے سیارے کے اتنے قریب ہے کہ اس کے ہمارے سامنے والے حصے پر زمین کی طرف بہت زیادہ گریویٹیشنل پل لگتا ہے، اور چاند کو اپنے نقطے تک چکر پورا کرنے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا اسے زمین کے مدار میں پورا کرنے پر لگتا ہے۔ اس سے چاند زمین کے ساتھ ٹائیڈلی لاکڈ رہتا ہے۔ سوچئے، اگر زمین سورج کے ساتھ ٹائیڈلی لاکڈ ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کہ بے حد خراب موسم ہمارے سیارے کو رہنے لائق نہ چھوڑے، ہمارے پاس کتنا وقت ہوگا؟ جب زمین کے ایک حصے کو سورج کی ساری روشنی ملنے لگے گی اور دوسرا حصہ کبھی نہ ختم ہونے والی رات میں چلا جائے گا، تو اس سیارے کی ہر چیز بدلنے لگے گی۔ موسم سے لے کر پانی تک، دن اور رات کی گردش ختم ہو جائے گی۔ کیا آپ کبھی سورج کی روشنی میں بہت دیر تک رہے ہیں؟ اتنی دیر تک کہ آپ کو آپ کی جلد جلتی ہوئی محسوس ہو۔ زمین کے روشنی والے حصے میں پورا دن اور رات کچھ ایسا ہی چل رہا ہوگا۔ سورج لگاتار روشنی والے حصے کو پکاتا رہے گا جب تک کہ وہاں کا درجہ حرارت اتنا نہ بڑھ جائے کہ وہاں کوئی جاندار زندہ نہ رہ سکے۔ ہم کتنے تیز درجہ حرارت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو اس پر منحصر ہے کہ ہم سورج کے کتنے قریب ہوں گے۔ کافی حد تک ممکن ہے کہ 100 ڈگری سیلسیس یعنی پانی کے ابلنے کے درجہ حرارت سے بہت زیادہ ہوگا۔ اتنی تیز گرمی سے سیارے کے بہت سے حصوں کا پانی بھاپ میں بدل جائے گا۔ وہیں زمین کے اندھیرے والے حصے کو بہت کم درجہ حرارت کا سامنا کرنا ہوگا، 0 ڈگری سیلسیس سے بھی بہت کم درجہ حرارت، جس سے سارا پانی برف میں بدل جائے گا۔ اس برفیلے حصے میں ایٹماسفیئر پوری طرح سے نہیں بھی جمتا تو ٹھنڈی ہوا نیچے کی طرف چلے گی، جس سے ایٹماسفیرک پریشر بڑھ جائے گا۔ کیونکہ دوسرے حصے کا ایٹماسفیئر لگاتار روشنی کے سامنے ہوگا، اس لیے یہ گرم ہو کر پھیلنے لگے گا، جس سے ایٹماسفیرک پریشر گر جائے گا۔ ایٹماسفیرک پریشر میں اتنا بڑا فرق پیدا ہونے سے پورے سیارے میں بھیانک طوفان دستک دینے لگیں گے۔ بہتر ہوگا کہ آپ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیں، نہیں تو آپ بھی ہوا کے ساتھ اڑ سکتے ہیں۔ ہماری قسمت اچھی ہوگی کہ ہم ان خراب حالاتوں میں اپنے ایٹماسفیئر کو پوری طرح سے کھو نہیں بیٹھیں گے۔ اس کے بنا آپ بہت پہلے ہی ختم ہو چکے ہوں گے، کیونکہ ہمارا ایٹماسفیئر ایک ایسی چیز ہے جو ہماری پوری زمین میں گرمی کو بانٹ دیتا ہے اور زمین کو رہنے لائق بناتا ہے۔ زمین کی سطح پر صرف ایک جگہ ہی جینا ممکن ہوگا، وہ ہوگی دن اور رات کے درمیان کی جگہ۔ لیکن کیونکہ ہمارے سیارے کا 71% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، یہ ہونا ممکن نہیں ہے کہ اس جگہ پر رہنے لائق زمین کا بڑا حصہ موجود ہو۔ اچھی بات یہ ہے کہ آنے والے کچھ وقت میں تو زمین کا سورج کے ساتھ ٹائیڈلی لاک ہونا ناممکن ہے۔ ہم سورج سے اتنی دوری پر ہیں کہ اس کا گریویٹیشنل پل صرف ایک حصے پر نہیں لگے گا، لیکن زمین کی اپنے مدار میں گھومنے کی رفتار کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ کو یہ تمام تر معلومات کیسی لگی؟ ہمیں ضرور بتائیے گا۔